اس کے خون بہ رہا تھا، دانت ٹوٹے ہوئے تھے، بال نوچے ہوئے تھے، اور اس نے ایک سوال کیا تھا کہ کیا دنیا میں کوئی مسلمان باقی ہے؟ کیا پاکستان کے اوپر قبضہ ہو گیا ہے؟ یہ 10 سال کی قید تنہائی کے بعد اس کا سوال ہے، کیا پاکستان پر کسی کا قبضہ ہو گیا ہے کہ میں لہو لہان ہوں؟ اور کیوں کہ میرے کپڑے اتارے گئے اور قرآن پاک میرے قدموں پہ پھینکا گیا. یہ حافظ قرآن، یہ عالمہ، یہ MIT اور برینڈائز جیسی یونیورسٹیز کی ایوارڈ یافتہ ویلیڈیکٹیرین، اس کے کپڑے اتارے گئے، قرآن پھینکا گیا اور کہا گیا کہ جب تک اس کے اوپر سے چلو گی نہیں تمہیں عدالت میں نہیں لے کے جایا جائے گا، تمہیں اسی طرح لے کے جایا جائے گا، کپڑے نہیں دیے جائیں گے. اور جب چلنے سے انکار کیا تو مار مار کے لہو لہان اور بے ہوش کر دیا. اس نے ایک سوال کیا کہ میری نہیں، کلام پاک کی بے حرمتی تو رکوا دیجیے. کوئی ایک مسلمان نہیں، کوئی کیا پورے بھرے پاکستان میں ایک شہدائی رسول نہیں کہ وہ کلام پاک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اترا تھا، نعوذ باللہ اس کے ورق پڑھ پڑھ کے اس کے اوپر چلنے کو کہتے ہیں مجھے، برا نہ کر کے وہ بھی. کیا ہو گیا ہے میری قوم کو؟ کہاں ہے میرے نوجوان؟ کہاں ہے ابن قاسم کے شہدائی؟ کہاں ہے اقبال کے شعر پڑھنے والے؟ کہاں ہے یہ سب ثناخان تقدیس مشرق کہاں ہے؟ میں پوچھتی ہوں، یہی کہہ سکتی ہوں کہ عافیہ ہم سے گئی تو عافیت بھی چھن گئی. اب اللہ تعالیٰ سے عافیت اور امریکہ سے عافیت طلب کرنے کا وقت آ گیا ہے. آپ یوتھ اگر کھڑے ہوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں اور یہ ظلم ختم ہوگا. ہاتھ میں زور ہے، ہاتھ سے کھوکر ہے، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک عورت کی عزت کی خاطر بنو قینقاع پورے قبیلے کو نکال دیا تھا. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ پوری امت ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے ایک حصہ پر تکلیف ہوگی تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرے. لیکن اگر آج اس بہن کی سسکیاں سن کر بھی مسند نشین اور ارباب اختیار کے ایوان لرزہ بدندام نہیں ہوئے تو پھر غیرت ایمانی دم توڑ چکی ہے. اگر غیرت ایمانی زندہ ہوتی تو ہماری یہ مسلمان بہن دشمنوں کی قید و بند کی سختیاں نہ جھیل رہی ہوتی. وہاں فلسطین کی مائیں جھولیاں اٹھا کر یہ صدائیں نہ لگاتی کہ اب کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا. مقبوضہ کشمیر کی بچیاں دریائے جہلم کے کنارے کھڑے ہو کر یہ سوال نہ کرتی کہ اب محمود غزنوی کے گھوڑے نہیں آئیں گے. وہاں برما کی بچیاں یہ سوال نہ کرتی کہ اب محمد بن قاسم نہیں آئے گا، کیا اب یہ شہاب الدین غوری نہیں آئے گا. ہاں میری بہن، اب یہ سب نہیں آئیں گے، کیونکہ اب اسلام امن کا درس دیتا ہے اور اہل مغرب کی انسانیت کا مترف بن گیا ہے. اور وہ جو انسانیت کے علمدار حقوق نسواں کے علم اٹھائے ہوئے ہیں، کہاں ہے اب ان کے حقوق نسواں کے NGOs؟ اور اب وہ کیوں نہیں بولتی؟ ان کی زبانیں شل ہو گئی ہیں؟ نہیں، وہ اپنے لوگوں کے لیے فرشتہ ہیں جبکہ دوسروں کے لیے ابلیس ہیں. وہاں سے ہو کر آ کر اقبال نے لکھا تھا کہ فریاد سے یا فرنگ و دل آویز یا فرنگ، فریاد سے شیرون و پرویز یا فرنگ، عالم ہما ویران ایز انگیز یا فرنگ، مہمار حرم بادبا میرے جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز. خود صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے ہیں، خوشی ان کو کہ نگہبان گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے ہر خان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے. امت مسلمہ کا شرازہ بکھر چکا ہے اور یہ تمہارے لیے افسوس کا مقام ہے.